اس کے بعد آ جائیں سود کے اوپر، جسے عربی میں کیا کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں۔ ربا کی جو بحث ہے وہ منہاج الصالحین میں صفحہ نمبر 79 پہ، منہاج الصالحین جلد ثانی صفحہ نمبر 79 میں ملے گی۔ جو ربا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک ربا کیا ہوتا ہے، معاملہ میں ہوتا ہے، معاملہ میں یعنی بیع و شراء میں، اور دوسرا ربا کس میں ہوتا ہے، قرض میں ہوتا ہے۔ ابھی چونکہ ہم بیع و شراء جو کر رہے ہیں اس میں ایک بیع و شراء خرید و فروخت ہماری کیا ہوتی ہے، کرنسی کی ہوتی ہے۔ ہم کرنسی کو کیا خریدتے ہیں، 1000 روپیہ ہم نے خریدا اور کتنا دے دیا جی، اس کو 1200 روپیہ دے دیا، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ خرید و فروخت میں جو سود ہے، سود یعنی جو آپ زیادہ لے رہے ہیں، یہ کون سا ربا اور کون سا پروفٹ آپ کے لیے حرام ہوگا اور کون سا پروفٹ کیا آپ کے لیے حرام نہیں ہوگا۔ تو معاملہ میں، بیع و شراء میں سود لازم آنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ کلی قوانین ہیں، وہ ہمارے لیے ذہن میں رکھنا کیا ضروری ہیں۔ اس سے پہلے 3 اصطلاحات ہیں، ایک کو ہم موزون کہتے ہیں، ایک کو ہم مکیل کہتے ہیں، اور ایک کو ہم کیا کہتے ہیں، معدود کہتے ہیں۔ موزون کیسے کہتے ہیں، جن چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے مالٹے عراق میں کیا ہیں، موزون شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور معدود کیا ہے، جن کو گنا جاتا ہے۔ تو مالٹا اور کیلا عراق میں معدود ہیں، اور پاکستان میں ہمارے کیا ہیں جی، وہ نہیں، عراق میں کیا ہے، موزون ہیں، اور پاکستان میں کیا ہیں جی، معدود ہے۔ معدود یعنی گن کے، درجن کے حساب سے۔ ہر شہر کے اعتبار سے اپنے قوانین ہیں، جس جگہ پہ آپ مسافر ہیں الگ احکام، جس جگہ پہ چاند نظر آیا ہے الگ احکام، جس جگہ پہ معدود، جس جگہ پہ موزون، ہر شہر کے اعتبار سے احکام کیا رہیں گے، بدلتے رہیں گے۔ موزون اور معدود یہ دونوں واضح ہوگی مثال سی۔ مکیل کیا ہے، ٹھیک ہے، جیسے زمین ہے، کپڑا ہے، اور دودھ ہے، یہ سب لیٹر کہتے ہیں۔ لیٹر ہو گیا، فٹ کا حساب ہو گیا، یہ سارا کس میں جاتا ہے، مکیل میں جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب آ جائیں کہ معاملہ میں جو ربا ہے وہ کب لازم آئے گا۔ معاملہ جو بیع و شراء کا یہ 2 طرح کا ہوگا، یا معاملہ نقدی ہوگا یا معاملہ نقدی نہیں ہوگا۔ نقدی نہیں ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے، 2 ہو سکتے ہیں، یا ادھار پہ ہو سکتا ہے یا ایڈوانس ہو سکتا ہے، 2 ہی چیزیں ہیں نا۔ تو اگر نقدی معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں ربا کے لازم آنے کے لیے 2 شرائط ہیں، کہ اگر یہ 2 شرائط موجود ہوں گی تو ربا کے لازم آ جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جنس اور ذات ایک ہو، جسے کیا کہتے ہیں، اتحاد الجنس والذات۔ اس کی کیا مثال لی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ 100 کلو گندم بیچتے ہیں اور بدلے میں کتنی لے رہے ہیں جی، 110 کلو گندم لے رہے ہیں۔ کیوں یہ فرق کیوں رکھا آپ نے، کیا کیونکہ کوالٹی میں فرق ہے۔ ہماری جو گندم ہے وہ اچھے والی ہے، اس لیے ہم تھوڑی دے رہے ہیں اور بدلے میں کیا لے رہے ہیں، زیادہ لے رہے ہیں۔ تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ چونکہ جنس دونوں کی ایک ہے، دونوں کس میں سے ہیں، موزون میں سے ہیں، تو لہٰذا کیا ربا لازم آ جائے گا۔ اس طرح سے کیا نہیں کر سکتے، یہ پہلی شرط ہے کہ اتحاد الجنس والذات، کہ جنس اور ذات اس کی ایک ہونی چاہیے عرفی طور پہ، اور صفات مختلف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری شرط کیا ہوتی ہے کہ یہ جو عوضین ہیں، عوض اور معوض جو ہیں، جو چیز آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس کا تعلق یا مکیل سے ہو یا اس کا تعلق کیا ہو، موزون سے ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی اور معاملہ نقدی ہوگا، ایک کو زیادہ رکھیں گے دوسرے کو کم رکھیں گے، تو یہ کیا چلا جائے گا، ربا میں چلا جائے گا اور جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر معدود ہو تو پھر کیا ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ یہ قاعدہ کلی آپ لکھ لیں، پھر اس کی ہم پریکٹیکل کیا کراتے ہیں۔ یہ بزنس میں کیا ہے، ذہن آپ کو کاروباری چلانے پڑیں گے یہاں پہ۔ دوبارہ سے سنیے گا جملہ، جو برادران امام علیہ السلام کے فرمان پہ عمل کر کے قید العلم بالکتابہ پہ عمل کر رہے ہیں، وہ دوبارہ سے سنیے گا کہ معاملہ میں نقدی جو معاملہ ہے، نقدی معاملہ میں ربا آنے کے لیے 2 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط کہ جنس ایک ہو، دوسری شرط کہ دونوں کیا ہوں، یا مکیل میں سے ہوں یا موزون میں سے ہوں۔ تو اب اگر برابر نہیں رکھیں گے، کچھ بھی زیادہ رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا، ربا لازم آ جائے گا۔ اس کی ابھی ہم نے مثال ایک دی آپ کو کہ 100 کلو گندم بیچ رہے ہیں اور بدلے میں کتنا لے رہے ہیں، 120 کلو گندم لے رہے ہیں، معاملہ نقدی ہو رہا ہے۔ لیکن نوٹ میں اور کرنسی میں کیسے چلے گا؟ آپ کو بچوں کو پیسے دینے تھے عید پہ، ٹھیک ہے، اور عید پہ جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، نئے ہوتے ہیں نا، بالکل پرانے نوٹ تو نہیں چلتے۔ تو آپ بینک میں گئے، آپ نے کہا کہ مجھے 5000 چاہیے اور 100 والے سارے مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ 5000 ہم کو 100 والے آپ کو دیتے ہیں، لیکن ہم کتنا آپ سے لیں گے، 500 اوپر لیں گے، یعنی 5000 500 کے بدلے میں آپ کو 5000 کے نوٹ بیچیں گے۔ اب یہاں پر ہی اوپر نیچے ہو رہا ہے معاملہ، بیع و شراء ہو رہا ہے، معاملہ کیا ہو رہا ہے، نقدی ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ سود ہوگا یا سود نہیں ہوگا؟ آپ کہیں گے سود نہیں ہوگا،
کیوں؟ پہلی شرط تو موجود ہے کہ جنس ایک ہے، جنس ایک ہے، یعنی دونوں کرنسیاں ایک ہی ملک کی ہیں، جنس ایک ہوگی۔ سود کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ دوسری شرط کیا موجود نہیں ہے، کیونکہ دوسری شرط کیا تھی کہ دونوں چیزیں یا مکیل میں سے ہوں یا موزون میں سے ہوں، جبکہ یہاں پہ وہ چیز کس میں سے آ رہی ہے؟ معدود میں سے آ رہی ہے، کیونکہ جو کرنسی کے نوٹ ہیں وہ تول کے نہیں بیچے جاتے نا، وہ کیا گن کے بیچے جاتے ہیں، تو لہٰذا چونکہ معدود میں سے آ گئی تو معاملہ کیا جائز ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ بیچے دکان پہ اور بدلے میں کیا لیے؟ دینار لیے، جو عام طور پہ چل رہا ہے کرنسی ریٹ۔ تو اب وہ بندہ کیا ہے، اگر ڈالر کا ریٹ فرض کریں $100 کا چل رہا ہے 1.5 لاکھ دینار، اور وہ بندہ ہم سے کتنا لے رہا ہے؟ 1,60,000 لے رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ معاملہ جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ ڈالر اور یہ جو آپ کا کیا کہہ رہے ہیں دینار عراقی، ایک تو ان کی جنس الگ ہو گئی ہے، پہلی شرط پہ کیا موجود نہیں ہے، اور دوسرا کیا ہوا کہ یہ دونوں مکیل اور موزون سے بھی نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ معاملہ کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے پھر معاملے کہاں پہ مشکل ہو جائیں گے؟ آلو ٹماٹر میں اور گندم میں، چاول میں، یہاں پہ کیا مشکلات رہیں گی؟ وہ بھی کب؟ جب ایک جیسی جنس ہوگی، جیسے وہ اہل بیت السلام کے زمانے میں ہوتی تھی کہ مدینہ کی کھجوریں عراق کی کھجوروں کی کوالٹی کیا ہے، وہ الگ الگ ہوتی تھی، تو وہ یوں کر کے چینج کرتے تھے کہ یہ آپ 40 کلو کھجور ہمارے پاس مدینہ والی ہے یہ لے لیں، اور عراقی کیا ہے بدلے میں آپ ہمیں 60 کلو دے دیں، یوں کر کے اوپر نیچے کیا ہوتا تھا؟ نظام چلتا تھا، جو کہ جائز نہیں قرار دیا۔ لیکن اگر وہاں پہ جنس ہی الگ ہو گئی ہے، کھجوریں دے رہے ہیں اور بدلے میں کیا لے رہے ہیں؟ ٹماٹر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس میں ایشو نہیں رہتا، کیونکہ جنس ہی کیا ہوگی؟ الگ ہو گئی ہے۔